بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم نے برانچز آف سائیکالوجی کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ ہمارا لانگ کویسچن آج انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جو ہمارا پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے تعلیمی نفسیات کو ڈسکس کیا تھا، اس کے جو مقاصد تھے وہ ڈسکس کیے تھے، اور آج کے ٹاپک میں آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی، یعنی کہ تجرباتی نفسیات کیا ہوتی ہے۔ تو نفسیات نے جب فلسفے سے الگ ہو کر خود کو بطور سائنس منوایا تو تجربات کی اہمیت میں بہت اضافہ ہوا۔ دراصل تجربات کی وجہ سے ہی اسے تجرباتی نفسیات یا سائنس کا درجہ حاصل ہوا۔ نفسیات میں تجربات کا باقاعدہ آغاز ولہیلم وونٹ نے کیا۔ اس نے جرمنی میں لیپزگ کے مقام پر 1879 میں پہلی باضابطہ تجربہ گاہ قائم کی۔ یہ آپ نے MCQs اور شارٹ کویسچن کے حوالے سے اہم بات ہے یاد رکھنی ہے کہ نفسیات کی جو سب سے پہلی تجربہ گاہ تھی، لیب تھی، کب بنائی گئی، کہاں بنائی گئی اور کس نے بنائی۔ تو ابتدا میں کئی ماہرین نے وونٹ کے ساتھ مل کر کام کیا، اور بعد میں ان میں سے کچھ ماہرین نفسیات نے اپنے ممالک میں جا کر مزید تجربہ گاہیں قائم کی۔ آج کے دور میں کوئی ترقی یافتہ ملک ایسا نہیں جہاں نفسیات کی اعلیٰ پائے کی تجربہ گاہیں نہ ہوں۔ ان تجربہ گاہوں میں فرد کے ذہنی اعمال اور کردار کا مطالعہ خالص معروضی انداز میں کیا جاتا ہے۔ آموزش یعنی کہ لرننگ، ادراک یعنی کہ پرسیپشن، التباس ہوتا ہے ایلیوژن یعنی کہ چیزوں کو غلط پہچاننا، فکر یعنی تھنکنگ، آزاد تلازم یعنی فری ایسوسیشن، حافظہ یعنی میموری، اور حافظے کی تبدیلیاں جو ہیں مدت رد عمل، ہیجانات یعنی ایموشنز، محرکات یعنی موٹیویشن، اور حواس سے متعلقہ بے شمار تجربات کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرد کی ذہانت، شخصیت، کارکردگی، رجحانات اور رویوں کی پیمائش کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی خاطر ان تجربہ گاہوں میں کام جاری ہے۔ اب یہ جو تجربہ گاہیں ہیں ان میں انسانوں کے علاوہ جانوروں پر بھی تجربات کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مختلف ادوار میں کچھ مخصوص تجربات کے لیے چوہا، بلی، کتا، بندر، کبوتر وغیرہ بھی کئی ماہرین کے پسندیدہ معمول رہے ہیں۔ معمول کہتے ہیں وہ چیز، وہ جاندار جس پر ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پارٹیسپینٹ ہوتا ہے ہمارے ایکسپیریمنٹ میں۔ وونٹ کے علاوہ تھارنڈائک، واٹسن، پیولو، سکنر اور کولر نے بھی جانوروں پر تجربات کیے۔ تجرباتی نفسیات کا دامن بے حد وسیع ہے کیونکہ یہ نفسیات کی علیحدہ شاخ نہیں۔ تجربات کرنا محض مطالعہ یا تحقیق کا ایک طریقہ ہے جسے نفسیات کی ہر شاخ کامیابی سے استعمال کر کے نت نئے نتائج اخذ کر رہی ہے۔ تو اس کو آپ نے شارٹ کویسچن کے لیے ہی یاد رکھنا ہے کہ تجرباتی نفسیات ایک تو ہوتی کیا ہے، اور جو اس کی فرسٹ لیب تھی سائیکالوجی میں وہ کب، کہاں اور کس نے بنائی تھی۔ سیکنڈ جو ہمارے پاس ہے برانچ وہ ہے جی انوائرمنٹل سائیکالوجی، یعنی ماحولی نفسیات۔ اب اس کی ڈیفینیشن دیکھیں اور اس کا تھوڑا سا نیچر دیکھیں کہ یہ ہوتی کیا ہے۔ تو نفسیات میں فرد کے ذہنی اعمال اور کردار کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عرصی خصوصیات یعنی اس کی جو وراثتی خصوصیات ہوتی ہیں اور ماحول کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ ماحول کو شامل کیے بغیر فرد کا مطالعہ کرنا بے معنی ہے۔ فرد کا کردار خواہ کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، کسی نہ کسی ماحول میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ گویا کردار کے ظہور کے لیے کسی پس منظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظہور یعنی اس کے ظاہر ہونے کے لیے، یہی پس منظر ماحول کہلاتا ہے۔ ماحول اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس میں کردار پیدا ہوتا ہے، اور انسانی کردار کی کوئی بھی تشریح اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک اس کا تجزیہ یا موازنہ ماحول کے حوالے سے نہ کیا جائے کہ کوئی بھی بیہیویئر، کوئی بھی کردار کس ماحول میں سر انجام دیا گیا۔ تو ڈیفینیشن کی بات کریں تو ماحولی نفسیات میں فرد کا مطالعہ اس کے متعلقہ ماحول میں کیا جاتا ہے۔ یہ نفسیات کی ایسی شاخ ہے جو اس بات کا مطالعہ کرتی ہے کہ عمومی ماحول فرد کے کردار اور ذہنی اعمال کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ آگے اس کی اہمیت پڑی ہے، ماحولی نفسیات کا دائرہ عمل یہ آپ لوگ چھوڑ دیں، اس کو آپ نے صرف شارٹ کویسچن کے لیے ہی پریپیئر کرنا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور شروع کی جو 2-3 لائنیں ہم نے پڑھی ان کو۔ اس کے بعد جی ہمارے پاس ہے جرائمی اور اصلاحی نفسیات، یعنی کرمنل اینڈ کوریکشنل سائیکالوجی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جرائمی نفسیات کی۔ نفسیات کی وہ شاخ جو قانون شکن یعنی قانون توڑنے والے اور سماج دشمن افراد کی شخصیت
اور کردار کا نفسیاتی مطالعہ کرتی ہے جرائمی نفسیات کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں وہ ایسے لوگوں کی شخصیت کا مطالعہ کرتی ہے جو قانون شکنی کرتے ہیں، یعنی قانون توڑتے ہیں۔ یہ ہو گئی ہمارے پاس جرائمی نفسیات۔ پھر ہمارے پاس ہے جی اصلاحی نفسیات۔ نفسیات کی وہ شاخ جو قانون شکن اور غیر سماجی افراد کی شخصیت کی بحالی اور اصلاح کے لیے اقدامات تجویز کرتی ہے، اس لیے اصلاحی نفسیات یعنی کریکشنل سائیکالوجی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک سٹڈی کرتی ہے صرف قانون شکن افراد کی شخصیت کو، کہ سماج دشمن افراد کی شخصیت کو، کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ دوسری ان کی اصلاح کرتی ہے، ان کو ٹھیک کرتی ہے کہ وہ معاشرے میں رہتے ہوئے ایسے کام نہ کریں، ایک اچھے شہری کی حیثیت سے اپنی زندگی گزاریں۔ یہ دو ڈیفینیشنز یہ ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے عدالتی نفسیات کی ڈیفینیشن بھی کرنی ہے۔ نفسیات کی وہ شاخ جو مجرموں کی گواہیوں کی تصدیق اور حقوق کے حصول کے لیے کام کرتی ہے، اسے عدالتی نفسیات کہتے ہیں، یعنی فورینزک سائیکالوجی۔ جرائمی نفسیات کے ماہرین قانون شکن افراد کی شخصیت کی پیمائش کر کے ان کے شخصی اوصاف کا تجزیہ کرتے ہیں اور قانون شکنی کی وجوہات کا کھوج لگاتے ہیں کہ آخر کس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ قانون شکنی کرتے ہیں۔ یہ ماہرین نفسیاتی مسائل میں مبتلا اور منشیات کے عادی افراد کو نفسیاتی رہنمائی اور مدد بھی فراہم کرتے ہیں۔ ماہر اصلاحی نفسیات کا کام قانون شکن افراد کی فلاح و بہبود ہے۔ وہ ان کو ان کی صلاحیتوں اور وسائل کے مطابق ہنر سکھاتا ہے تاکہ وہ رہائی کے بعد اچھے شہری بن سکیں۔ تو یہاں پہ ہم نے 3 ڈیفینیشنز کو ڈسکس کیا، ایک جرائمی نفسیات، ایک ہمارے پاس ہے جی اصلاحی نفسیات، ایک ہم نے ڈسکس کی عدالتی نفسیات۔ تو یہ 3 ڈیفینیشنز آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد جی ایک ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے جرم کسے کہتے ہیں، یا جرم کی تعریف۔ تو ٹافٹ کے نزدیک ہر قسم کی قانون شکنی جرم کے زمرے میں آتی ہے۔ آپ چاہیں تو یہ ڈیفینیشن کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور ڈیفینیشن ہے جی ماہر عمرانیات ریکلن کے مطابق جرم فرد کے کسی ایسے فعل کو کہتے ہیں جسے قانون نے کرنے سے روکا ہو۔ ماہرین نفسیات مجرموں کے لیے اصلاحی تدابیر اختیار کرنے کی سفارشات مرتب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کم سن مجرموں کے لیے خاص طور پر اصلاحی سکول کا قیام عمل میں لاتے ہیں۔ کم سن وہ ہوتے ہیں جو بہت کم ایج میں، چھوٹی سی عمر میں اگر ان سے کوئی جرم ہو جائے تو ان کے لیے اصلاحی سکول ہوتے ہیں۔ ان کو جو عادی مجرم ہوتے ہیں، جو پروفیشنل کرمنلز ہوتے ہیں، ان سے الگ رکھا جاتا ہے۔ تو اصلاحی سکول کیا ہوتا ہے جی؟ ایسے کم سن مجرم جو عمدہ کارکردگی دکھاتے ہیں، انہیں مشروط آزمائشی رہائی کے تحت اصلاحی سکول میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں ماہر جرائمی نفسیات اس کی شخصیت کی بہتری کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ فنی تربیت بھی دی جاتی ہے، یعنی انہیں کوئی ہنر سکھایا جاتا ہے۔ اور ایسے اسکولوں کا مقصد بچوں کو بڑے مجرموں کی صحبت سے بچانا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے، اکٹھے رہیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ عادی مجرم بن جائیں، ان کی عادت بن جائے۔ اور لاسٹ ہمارے پاس ہے جی نفسی طب۔ ماہرین اصلاحی نفسیات قیدیوں کی عدم مطابقت دور کرنے کے لیے نفسی طب کے طریقے استعمال میں لاتے ہیں۔ ان تمام اقدامات کے علاوہ ماہرین نفسیات جرائم کے انسداد کا مطلب ہوتا ہے روکنا، ٹھیک ہے، جرائم کو روکنے کی تدابیر سے بھی عوام کو آگاہ کرتے ہیں تاکہ پورے معاشرے کی اصلاح کی جا سکے۔ تو ایک اوور ویو کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا چیز ڈسکس کی۔ ایک ہم نے تجرباتی نفسیات ڈسکس کی، یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، اس میں اہم باتیں ہیں شارٹ اور MCQs کے لیے۔ پھر ہم نے ماحولی نفسیات، اس کی آپ نے صرف ڈیفینیشن کرنی ہے۔ لاسٹ آج ہم نے پڑھا جرائمی اور اصلاحی نفسیات۔ جرائمی نفسیات کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی، اس کے بعد ہم نے اصلاحی نفسیات کی، پھر عدالتی نفسیات اور جرم کی تعریف آپ لوگوں کو لازمی طور پر آنی چاہیے۔ تو یہاں پر جو ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور جتنا ہم نے پڑھا وہی ہمارے سمارٹ سلیبس کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اس چیپٹر میں ہمارے سمارٹ سلیبس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو بھی ڈیفینیشن، جو بھی کنسیپٹ آج ہم نے پڑھے، ان کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اپنا سیکنڈ جو ہمارا چیپٹر ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اور اس کا جو سمارٹ سلیبس ہے وہ بھی گروپ میں بھیج دیا جائے گا تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ کون کون سے ٹاپک ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں اور کون کون سے ٹاپک ہیں جو ہم نے نہیں پڑھنے ہیں۔ تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔